بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو مختلف خوبصورت واقعات سنائیں گے جسے سننے کے بعد آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوگا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان واقعات کو مس مت کیجیے گا۔ ان واقعات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ذنون مصری بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں اٹھ کر باہر جاؤں اور دریائے نیل کے ساحل پر بیٹھ جاؤں۔ چنانچہ میں اپنے گھر سے نکلا اور دریائے نیل کے ساحل پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا بچھو بہت تیزی سے ساحل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ جب میں نے تیزی سے اسے ساحل کی طرف بڑھتا ہوا دیکھا تو میں نے دل میں کہا کہ یہ ضرور کسی مہم پر جا رہا ہوگا، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی ہر قیمت پر میں پیچھا کروں گا اور دیکھوں گا کہ آخر یہ جا کہاں رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں اس کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ جب وہ ساحل پر پہنچا تو وہاں پر ایک مینڈک پہلے سے ہی اس کے انتظار میں موجود تھا۔ بچھو جب اس کی پشت پر بیٹھا تو دریائے نیل کو پار کرنے لگا۔ میں اس کی حرکت دیکھنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوا اور غور سے اس بچھو کو دیکھتا رہا۔ آخر کار وہ بچھو دریا کے کنارے پر پہنچ کر اس مینڈک سے اتر کر جانے لگا تو میں بھی کشتی سے اتر کر اس کو دیکھنے لگا۔ وہ بچھو ایک درخت کی طرف تیزی سے جا رہا تھا۔ جب میری نظر اس درخت پر پڑی تو اس درخت کے نیچے ایک نوجوان سو رہا تھا اور ایک زہریلا سانپ اس کو ڈسنے کے لیے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ وہ کالا بچھو تیزی سے اس سانپ کے قریب پہنچا اور اس بچھو نے فوراً سانپ کو ڈس دیا۔ اس کے ڈسنے کی وجہ سے وہ سانپ ادھر ہی مر گیا اور اس کے بعد بچھو جہاں سے آیا تھا وہاں واپس چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس جوان کو بیدار کیا۔ وہ شراب کے نشے میں دھند تھا۔ جب میں نے اسے سانپ اور بچھو کی داستان سنائی اور میں اس سے کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، اٹھ، خواب غفلت سے باہر آ جا، اپنی نافرمانی بھی دیکھ اور اللہ کے احسانات بھی دیکھ۔ جب اس نوجوان کی نظر اس مرے ہوئے سانپ پر پڑی، وہ اللہ کی رحمت سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور ندامت کے آنسو بہانے لگا اور اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کی۔ اس کے بعد اس شخص کی زندگی بدل گئی اور وہ اللہ رب العزت کا نیک بندہ بن گیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے ایک چونٹی پر ان کی نظر پڑی۔ وہ چونٹی منہ میں گندم کا دانہ لیے سمندر کی طرف تیزی سے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسلسل اسے دیکھتے رہے۔ وہ چونٹی چلتے چلتے آخر کار سمندر کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اسی دوران ایک مینڈک نے اپنا سر سمندر سے نکالا۔ اس مینڈک نے اپنا منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ میں داخل ہوئی اور مینڈک تیرتا ہوا پانی کے اندر چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور اس بارے میں بڑی دیر تک سوچنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہی مینڈک اچانک پانی سے دوبارہ باہر آیا۔ اس مینڈک نے اپنا منہ کھولا اور وہ چونٹی اس کے منہ سے باہر نکل کر سمندر کے کنارے پر واپس آ گئی، لیکن گندم کا دانہ اس کے منہ میں نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو طلب کیا اور اس واقعہ کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی۔ وہ چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، اس سمندر کی تہہ میں ایک پتھر ہے جو کہ اندر سے خالی ہے، اس میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کیڑے کو ادھر ہی پیدا کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کیڑے کو اسی پتھر کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا اور میں اس کے لیے روزانہ رزق لے کر جاتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس مینڈک کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، وہ مجھے پانی کے اندر لے جاتا ہے اور اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھتا ہے
میں اس کے منہ سے باہر نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور گندم کا دانہ اس کے پاس رکھ کر واپس اس مینڈک کے پاس آ جاتی ہوں۔ وہ مینڈک دوبارہ منہ کھولتا ہے، میں اس کے اندر داخل ہوتی ہوں اور وہ مینڈک آخر اس دریا کے کنارے مجھے واپس چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی سے فرمانے لگے، جب تم اس کے لیے دانہ لے کر جاتی ہو، کیا کبھی اس کے منہ سے کچھ سنا ہے؟ جی ہاں، وہ کیڑا کہتا ہے، اے رب کریم، تو نے مجھے اس سمندر کی گہرائی میں پتھر کے اندر اپنا رزق دیتے ہوئے مجھے نہیں بھولا، اپنے مؤمنین بندوں پر اپنی رحمت کو مت بھولا۔ پیارے دوستو، بہت خوبصورت واقعہ تھا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے جلدی سے لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔